غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ جواری تیسری قسط۔ نکو نے، جس کے لہجے میں اور بھی زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، لاری ڈرائیور سے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا، مرزا جی میری جان گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ انتظام حاق نہیں ہوگا۔ اچانک وسیقہ نویس نے جلا کر کہا، مرزا تم بھی اس ڈینگے کی باتوں میں آ گئے، جو سر پر پڑی ہے اسے خود ہی بھگتو۔ نکو نے وسیقہ نویس کے اس غیر متوقع حملے کو بڑی چابک دستی سے روکا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لو بڑے میاں کی بات سنو، اس نے کہا، انتظام نہیں ہوگا، اور یہاں مال جو کھلایا جاتا ہے ہر مہینے، بھائیو میں پھر کہتا ہوں کہ اسے مذاق ہی سمجھو۔ میں ہندو مسلمان والی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کا بال بھی بھیکا نہ ہو۔ وہ یوں کہ تھانے دار اب کیا بتاؤں تمہیں۔ وہ ہنس پڑا کہ جو دیا اپنا ہی آدمی ہے، اب تم کہلوا کے ہی رہو گے، پر ذکر وکر نہ کر بیٹھنا کسی سے، ورنہ پھنس جاؤ گے، میرا دوش نہیں ہوگا۔ وہ بات یوں ہے کہ تھانے دار اب تم سے کیا چھپاؤں، وہی میری اس کی رشتہ داری ہے۔ سن لیا کیوں بڑے میاں، اب تو ہو گئی تسلی۔ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پچھلے 5 برس سے اتنے بڑے شہر میں یہ دندہ بلا کیسے چلتا رہتا۔ نکو نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دار کی عمارت پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکی۔ ان جواریوں میں ایک شخص تھا جس کے بشرے سے کوئی صدمہ یا رنج ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کے دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ 28 برس کا ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، لباس اور وضاقتہ کی طرف سے خاصا بے پرواہ معلوم ہوتا تھا۔ مدت ہوئی شخص نے ناتجربہ کاری کی وجہ سے خاصی مقبول رقم ہار دی تھی۔ بس اسی دن سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جس روز ہاری ہوئی رقم کو واپس جیت لوں گا، جوے کا پھر کبھی نام نہ لوں۔ اس بیٹھک میں آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے کسی باغ میں بیٹھ کر کھیل کا ایک پروگرام سا بنا لیا کرتا۔ 40 تک سوچ رکھتا ہے، حد احتیاط سے کھیلتا، نہ تاؤ کھاتا نہ جوش میں۔ مگر بدقسمتی سے ہاری ہوئی رقم روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا قرض بھی۔ اس شخص کو رسوائی یا قید اور جرمانے کا تو ذرا غم نہ تھا، البتہ اس بات کی فکر ضرور تھی کہ یہ سب کے سب ڈرپوک ہیں، بچ گئے جب بھی اور پھنس گئے جب بھی، اس بیٹھک کا رخ نہ کرے۔ ادھر نکو نے اب حالات پر پورا قابو پا لیا تھا۔ اگرچہ وہ رات میں کسی مفلسی کا بھی انتظام نہیں کر سکا تھا، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح ہر شخص کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ تھانے دار اگر اس کا قریب کا نہیں تو دور کا قرابے دار ضرور ہے، اور صبح ہوتے ہی انہیں رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ زمین پر وہ پھٹے ہوئے پرانے بدبودار کمبل بچھا کر جو سپاہیوں نے لا دیے تھے نچنت سے ہو کر پڑے رہے۔ اوہو غضب ہو گیا، اچانک نکو نے کہا، اور وہ لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں خیر تو ہے؟ اندھیرے میں جواریوں نے پوچھا۔ وہی اگر پتا ہوتا کہ یہاں رات کاٹنی پڑے گی تو تاش ساتھ لے آئے اور مزے سے ساری رات کھیلتے، تو وہ تو ابھی کسی سپاہی کو بیچ کر تاش اور موم بتیاں منگا لوں۔ نانا بابا معاف کرو، کئی آواز میں ایک ساتھ سنائی دی، تم جانو بابا معاف کرو۔ نکو نے بے پرواہی سے کہا، گویا ایسا نہ کرنے میں انہی کا نقصان ہے، ورنہ اچھی خاصی دل لگی رہے۔ صبح کو تھانے دار کو سناتے تو وہ بھی خوب ہنستا۔ اگلے روز صبح کو کوئی 9 بجے کے قریب ایک سپاہی حوالات کے سلاخدار دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر گیا، او جواریو اٹھو، تمہاری دروگا صاحب کے سامنے پیشی ہے۔ جواری دیر سے اس حکم کے منتظر تھے۔ سب کی نظریں بے اختیار نکو کی طرف اٹھ گئی۔ نکو نظریں ترچھی کر کے ایک خاص ادا سے مسکرا دیا۔ دروگا صاحب کے کمرے میں سب نے پہنچتے ہی سلام داغا، مگر دروگا ان کو سرسری نظر دیکھ کر کام میں مصروف ہو۔ اس پر نظر نہیں پڑی، یا پھر اس نے دانستہ نظریں پھیر لی اور وہ سپاہیوں کی بارکوں میں چلا گیا۔ نکو، وسیقہ نویس نے متان امیز لہجے میں کہا، میں جانوں تھانے دار کی تم پر نظر نہیں پڑی، ورنہ وہ تمہارے سلام کا جواب ضرور دیتا۔ اجی توبہ کرو، نکو نے کہا، تھانے دار میرے سلام کا جواب کبھی نہیں دے گا۔ بھائی وہ اس وقت روڈ میں ہے، کیا سمجھے؟
थानेदारी है, कुछ मजाक थोड़ा ही है। हमने सीधे मुंह बात करते तो सिपाहियों पर रोब कैसे जमा रहे हैं। कल को यही सिपाही उसके नाकों चने ना चिपवा दें। और सिपाही तुम जानो मदारी के बंदर की तरह होते हैं कि जब तक लाठी नजर आती रहेगी डुगडुगी पर नाचते रहते हैं। जहां मदारी ने जरा डील दी, बस लगे डीठे पर सर पर सवार हो। 5 मिनट के बाद थानेदार चंद सिपाहियों के साथ बातें करता हुआ बारखूने से निकला और उन जवारियों के पास पहुंचा। जब थानेदार वापस आ रहा था तो निक्कू ने एक बार फिर से सलाम किया। थानेदार घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर तेज कदम उठाता हुआ दफ्तर में चला गया। कहा था ना, निक्कू ने पतामंदाना लहजे में कहा, मेरे सलाम का जवाब नहीं देगा। तू देता जवाब। सब जवारी खामोश हुए। एक दिन निक्कू ने फिर कहना शुरू किया, थाने में बस वो और मैं ही थे, कोई सिपाही आसपास नहीं था। बस फिर क्या था, इतनी गुदगुदियां की कि हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया। जारी है।